بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ ایف آئی آر لیکچر پارٹ 2 ہے۔ اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ ایف آئی آر ہوتی کیا ہے۔ ایف آئی آر بیسیکلی ایک ریٹرن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ انڈر سیکشن 154 پریپیئرڈ ہوتا ہے، جس کا پرپز کیا ہے کہ کمیشن آف کوگنیزیبل اوفینس کی انفارمیشن دینا پولیس کو، اور سیکشن 156 جو ہے وہ پولیس کو امپاورڈ کرتا ہے ٹو انویسٹیگیٹ۔ اب ہمارا یہ جو لیکچر پارٹ 2 ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بیسیکلی اس لیکچر کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک سینئر وکلا جو ہے وہ کس طرح سے ایف آئی آر کو پڑھتے ہیں اور اس کو پروڈکٹیو بناتے ہیں۔ تو جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور جو بگننگ لیول کے وکلا حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہی سادہ طریقے سے ایف آئی آر کو شروع سے شروع کرتے ہیں اور آخر تک پڑھ دیتے ہیں، جس کا فائدہ سچ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے کہ ایف آئی آر کے اندر بات کیا کی گئی ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک تجربہ کار وکیل جو ہے وہ کو کیسے پڑھتا ہے اور کس انداز سے اور کس طریقے سے پڑھتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بنیادی کہانی کیا ہے۔ جو نیچے ایک سٹوری دی گئی ہوتی ہے ایف آئی آر کے اندر، آپ نے وہ سٹوری کو ٹھیک طریقے سے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کون تھا اور اس نے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا اور کیوں کیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جب آپ نے ساری سٹوری پڑھ لی، بنیادی کہانی پڑھ لی، تب آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کون کون سی دفعات کا استعمال کیا ہے یا کون کون سی لیگل پروویژنز لگائی ہیں۔ 302 لگائی ہے، 109 لگائی ہے، یا پھر اسی طرح سو اینڈ سو اس جرم کے متعلق کون سی دفعہ لگائی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی اومیشن وغیرہ یا ویگو لینگویج کا استعمال تو نہیں ہوا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے جورسڈکشن کو اور ڈیلے کو۔ جورسڈکشن سے مراد یہ کہ کیا وہ اس متعلقہ تھانہ کی جورسڈکشن میں تھا کہ وہ اس کو ایف آئی آر کو ریکارڈ کرتے، کہ وہ اس کی باؤنڈری میں، اس کی حدود میں آ رہا تھا جائے وقوع۔ دوسری چیز یہ آ گئی کہ کتنا ڈیلے ہوا، کہ کتنی دیر بعد جو ہے ایف آئی آر درج کی گئی، یا پھر جائے وقوع سے یہاں تک کا فاصلہ کتنا بنتا ہے اور اس کے باوجود کتنی دیر بعد ایف آئی آر درج کی گئی۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ جو جرم ہے وہ کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل، کہ سنگین جرم ہے یا کوئی عام چھوٹا موٹا جرم ہے۔ سنگین جرم میں جس طرح کہ ہمارے پاس قتل آ جاتا ہے، ریپ آ جاتا ہے، ڈکیٹی آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ جرم جس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وداؤٹ اینی انکوائری یا وداؤٹ اینی ڈیلے جو ہے درج کر دی جاتی ہے، اور انڈر سیکشن 156 جو ہے پولیس امپاورڈ ہے انویسٹیگیشن کرنے کی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایف آئی آر درج کرنے میں کوئی دیر ہوئی ہے یا نہیں، یہ ہم نے اوپر ڈسکس کر لیا ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ملزم کے کردار کا اندازہ لگانا ہے، کہ جو شخص ہے جس کو انہوں نے ملزم بنایا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، کہ کیا وہ اس کا کریمنل ریکارڈ ہے بیک گراؤنڈ میں، یا اس کی ہسٹری ہے کریمنل ہسٹری، کہ کیا اس کے پہلے بھی کوئی مقدمات چل رہے ہیں یا ایف آئی آر چل رہی ہے، یا پھر اس کے خلاف کوئی پہلے کبھی کوئی لڑائی جھگڑے کا کوئی معاملہ ہوا ہے یا نہیں۔ پھر دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ جو ملزم کا نام ہے کیا واقعتاً وہ اس وقوعے میں شامل تھا یا اس کا نام بعد میں شامل کیا گیا۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس جو کہانی ہے اس کے اندر کوئی اسپیسیفک یا کوئی مطلب عمل جو ہے وہ بتایا گیا ہے، یا پھر جنرل عام طور پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہی الزام لگائے گئے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انہوں نے لیگل پروویژنز اوپر دی یا جو دفعات لگائی ہیں کیا واقعتاً وہ میچ کرتی ہیں اس کہانی سے
یعنی کہ اگر سیکشن 302 لگایا گیا یا 109 لگایا گیا تو کیا ان کے ایلیمنٹس یا ان کے انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں؟ پھر دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ جو سیکشن لگائے گئے ہیں کیا وہ پختہ ہیں یا ایسے ہی ڈھیلے ڈالے کر کے انہوں نے لگا دیے ہیں کہ وہ لگتے بھی ہیں جی یہاں پہ پھر آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینا ہے کہ کیا اس کے اندر مینز ریا شو ہو رہا ہے۔ مینز ریا کیا ہوتا ہے؟ کرائم کے 3 ایلیمنٹس ہیں: ایکٹس ریا، مینز ریا اور کازیشن۔ ایکٹس ریا کہ کیا کوئی ایکٹ پرفارم ہوا، مینز ریا کہ کیا اس کا کوئی گلٹی مائنڈ تھا، اور نمبر 3 پہ آ جاتا ہے کازیشن کہ کیا کوئی کاز بھی ہوا یا نہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا کوئی گلٹی مائنڈ تھا یا اس کی کوئی ایسی انٹینشن شو ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے کہ مینز ریا کا ایلیمنٹ تھا۔ اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو ایف آئی آر ہے کہ کیا اس کو پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ کیا یہ جینون ہے یا پھر اس کے اندر جو ایسے یا بے بنیادی الزامات لگائے گئے ہیں۔ پھر آپ نے اس کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جو ایف آئی آر ہے وہ اسکرپٹ تو نہیں لگ رہی یا پھر اس کو بڑھا چڑھا کر تو نہیں بیان کیا گیا۔ پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو گواہ ہے وہ کوئی مخصوص شخص ہے یا پھر عوام الناس کو گواہ بنایا گیا۔ پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو کمپلین ہے جو اس کے اندر لیگل ٹرمز کا یوز کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، اور اگر کیا گیا ہے تو کیا وہ ایک عام آدمی کو ان لیگل ٹرمینالوجیز کا پتہ ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں ہم نے چند باتوں کا ذکر کیا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کے ایک ایف آئی کو ایک اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کی پوری ایک ڈاکٹری کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ ایک مضبوط کیس کی حکمت عملی ایف آئی آر کی سمارٹ ریڈنگ سے شروع ہوتی ہے کہ ایک اچھا وکیل جو ہے، کرمنل لائر ہے، وہ ایک ایف آئی آر سے اپنے کیس کو شروع کرتا ہے، اور ایک ایف آئی آر کو جب تک آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو آپ کا کیس اسٹرانگ نہیں ہوگا۔ تو جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس ویڈیو میں، ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ ایک اچھے لیٹیگیٹر بن سکتے ہیں، ایک اچھے وکیل بن سکتے ہیں۔ اور سب سے ضروری بات، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، کہ آپ جتنا اس چیز کو پریکٹس میں لائیں گے آپ کے اندر اتنی امپروومنٹس آئیں گی اور آپ ایک اچھے سے اچھے وکیل بنیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے سبسکرائبر ہیں تو۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔